السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی۔ ایپیسوڈ نمبر 69، پارٹ 4۔ گاڑی ناہموار پتھروں سے الجھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ چمکتی دھوپ چھٹتی جا رہی تھی۔ زرد نارنجی شام کا آغاز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گھنے درخت دیوقامت منظر پیش کر رہے تھے۔ گاڑی کبھی ہچکولوں کی زد میں آتی تو بری طرح جھٹکا لگتا۔ اطراف میں بلند و بانگ پہاڑ مضبوطی سے جمے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی مگر پہاڑ ختم نہ ہو رہے تھے۔ سرسبز پہاڑ سفید پہاڑوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ یہ سفیدی سڑکوں ہر جگہ پر نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف سفید چادر بچھی تھی۔ اب ان سفید پہاڑوں پر دھند نظر آنا شروع ہو گئی تھی، ویسی ہی دھند جو زرمش کی آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ وہ ابھی تک وائٹ سینڈو اور جینز میں ملبوس تھا۔ وہ اس کی سماختوں میں سور پھونک کر مکمل خاموش تھا۔ اس نے اس کے بعد ایک نگاہ زرمش پر نہیں ڈالی تھی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی تھی۔ مجھے اپنا حق چاہیے مسز خان۔ وہ سٹل انہیں لفظوں میں الجھی ہوئی تھی۔ سرخ آنچل اس کے شانوں پر ڈلک آیا تھا۔ سیاہ چادر جو اس نے اوڑھ رکھی تھی وہ تو کب سے اس کے وجود سے ڈلکتی اس کی گود میں پڑی تھی۔ زرمش کے چاکلیٹی سلکی بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ دھندلی شام بھی اب سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زرمش کی سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ گاڑی سفیدی سے ڈھکے پہاڑوں کے اطراف میں آ کر رکی تھی۔ آگے لکڑی کا ایک پل تھا جس کے نیچے بہتا دریا تھا۔ وہ اسے کہاں لے کر آیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس نے پہلے یہ جگہ دیکھی تھی۔ وہ اپنی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی کے پچھلے حصے سے ایک بڑا سا شاپنگ بیگ نکالا۔ اس نے زرمش کی طرف بڑھتے دروازہ کھولتے جھکتے ہوئے زرمش کو گود میں اٹھاتے باہر نکالا۔ زرمش اس کے وائٹ سینڈو کو مٹھیوں میں جکڑتے اپنی آنکھیں سراسیمگی سے پھیلاتے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں سے وہ سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے ابھرے ہوئے سرخ گال مزید سرخی ڈھانے لگے تھے۔ یہاں ہڈیوں میں برف جمانے والی سردی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ گرم سوٹ میں ملبوس تھی جس پر گرم مرینا شال تھی جو گاڑی میں رہ گئی تھی۔ اس کے وجود پر اس گرم سوٹ پر ریڈ کامدار دوپٹہ تھا جو اس کے شانوں پر موجود تھا۔ وہ سردی سے بچتے دانتوں پر قابو پانے کی ناکام سہی کرتے آریان خانزادہ کو سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی، جو بنا کسی گرم کپڑے کے سینڈو اور جینز میں ملبوس تھا، جس کا چہرہ بھی سردی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ بنا کسی کپکپاہٹ کے بے حد سنجیدگی سے اسے گود میں لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مقابل کی باڈی دیکھ کر زرمش کو برفیلے ہواؤں کے تھپیڑوں میں نمی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے وجود کو نم کر رہی تھی۔ مسز خان اس طرح مت دیکھیں ورنہ موت سے پہلے موت آ جائے گی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے نرم لہجے پر مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے ادھر سزا دینے کے لیے لایا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے لالا حیدر خان سے بہت دور آ چکی تھی۔ وحشی درندہ بلڈ تھرس بیسٹ اسے کیا یہاں قید کرنے کے لیے لایا ہے؟ وہ معاف دماغ کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی۔ پل کے نیچے بہتے دریا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے لکڑی کے اس بوسیدہ اور چرچراتے ہوئے پل سے گزر رہا تھا۔ وہ اتنا بوسیدہ تھا جیسے ان دونوں کا وزن بھی صحیح نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لکڑی کے پل کی چرچراہٹ سنتے وہ شدومت سے کانپتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپانے پر آریان خانزادہ کے باری قدم رکے تھے۔ وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی، وہی سکون جو وہ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پہلو سے لپٹی لڑکی مکمل سکون تھی، وہی سکون جس کے لیے وہ 22 سالوں سے تڑپ رہا تھا۔ آج دشمنی نفرت کا ہر جذبہ وہ اس لڑکی کے لیے بلا چکا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج کی رات ملن کی رات تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آسمان میں اڑتے بادلوں کی طرف دیکھنے لگا۔
چاند اپنی چھب دکھلاتے گہرے بادلوں میں گم ہوا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے یہاں سزا دینے کے لیے لایا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسے اس پل سے ہی نیچے پھینک دے۔ وہ خوف سے کانپتے اس کے سینے میں شدت سے سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر نرمی سے لب رکھتے تیز تیز قدموں سے اس گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس گھر کے لکڑی کے دروازے پر بھاری تالا تھا۔ آریان خانزادہ وہ تالا دیکھتے اسے نیچے اتار گیا۔ آریان خانزادہ نے پاس سے ایک پتھر اٹھاتے بڑے سے بھاری تالے پر مارا۔ ایک دو ضربوں پر وہ تالا کھل چکا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے اس تالے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ وہ کواڑ سے تالا اتارتے ہوئے مڑتے ہوئے سے بہتے دریا میں اچھال گیا، جو اس گھر کے کچھ فٹ فاصلے پر نیچے کی طرف بہہ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے لکڑی کا بھاری دروازہ کھولا۔ اس کے دونوں پٹ چرچراتے ہوئے کھلتے چلے گئے تھے۔ زرمش نے مدہوش ہوتے اس گھر کے اندر قدم رکھتے۔ وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہ تھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ زرمش نے مڑتے ہوئے اسے خوف سے دیکھا۔ وہ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ آج سے سب کچھ بدل جائے گا۔ میں تمہیں مکمل اپنا بنا لوں گا۔ اس لیے سب کچھ ویسے ہی ہوگا جو آریان خانزادہ کی بیوی ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ زرمش کو گود میں اٹھائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ فارس خان کی ملکیت اس کا یہ قیمتی اثاثہ، جہاں فارس خان اور شازمہ خان کی قربت کی یادیں بکھری تھی۔ شازمہ خان نے یہ گھر سیل کر دیا تھا، مگر اپنی ہی موم سے اپنا ہی گھر خریدنے والا وہ خود تھا۔ یہ حقیقت آج تک شازمہ خان جان نہ پائی تھی۔ فارس خان کی ملکیت جہاں اس کی اور فارس خان کی یادیں تھی، اس نے کسی اور کی ملکیت میں جانے نہیں دیا تھا۔ گھر اندر سے بھی باہر کی طرح ہی سرد تھا۔ گھر بے تحاشا خوبصورت تھا مگر اتنا ہی قدیم تھا۔ پتھر کی دیواریں، لکڑی اور لوہے کی چادر کی چھتیں، بڑی بڑی گلاس ونڈو جہاں سے برفیلے پہاڑ اور گہرا بہتا دریا دکھائی دیتا تھا۔ وہ گھر بے وقت خوبصورت اور ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ قدیم تھا اس لیے پر اسرار سا لگتا تھا۔ گھر کے لاؤنج، سٹنگ ایریاز، کمروں میں بڑے بڑے آتش دان تھے۔ یہاں گھر کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ وہ زرمش کو گود میں اٹھائے ساتھ ساتھ دیواروں پر سوئچ بورڈ کے بٹنوں کو دباتا چلا گیا تھا۔ پورا گھر روشن ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ اسے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے وہ سوئچ بورڈ سے اس کمرے کو بھی روشن کر گیا تھا۔ کمرے میں زرد سی روشنی آن ہو چکی تھی، جو کمرے کو مزید خوابناک اور خوبصورت بنا گئی تھی۔ کمرے میں چنیوٹی سیاہ رنگ کا فرنیچر پڑا تھا، جو کمرے کو بے حد دیدہ زیب عالیشان بنا رہا تھا۔ ایک طرف کمرے کے وسط میں آتش دان تھا۔ کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو نرمی سے گود سے اتارتے آتش دان کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلانے لگا۔ مجھے اپنا حق چاہیے مسز خان۔ وہ اس کے لفظوں میں الجھے اسے کپ کپاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زرمش کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جتنا یہ گھر پر اسرار اور ہیبت ناک معلوم ہو رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ اسے اس بلڈ تصویر سے دہشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس گھر کی پر اسراریت، ہولناکی اس وحشی درندے کے آگے کچھ نہ تھی۔ اس کے پورے بدن میں مقابل کے لیے خوف کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس کا خون رگوں میں منجمد ہو رہا تھا۔ اس کے تھپڑوں، وحشی کیکوں کے علاوہ اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اس سے خوف کھانا بنتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ چند لمحوں میں اپنی سانسیں گنوا دے گی۔ وہ آتش دان جلاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور وہ کمرے کے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش اب اپنی نگاہیں واش روم کے بند دروازے پر جما گئی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد واش روم سے نکل آیا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ بیڈ پر رکھے شاپنگ بیگ سے وہ سرخ باری کامدار جوڑا نکالے۔ وہ زرمش کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کے قریب آنے پر نامحسوس انداز میں پیچھے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے اس کے چوڑے سینے پر اپنی دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ واش روم میں گیزر آن کر آیا ہوں۔
گرم پانی سے شاور لیتے اپنی تھکن اتارو اور پھر مجھے ایک دلہن کی طرح سجی سنوری ملتے میری تھکن اتارو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بول رہا تھا۔ زرمش اس کی بات پر ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ 2 مرتبہ خلا کے پیپرز پر سائن کر چکی تھی۔ آج وہ اس سے عملی طور پر خلا لینے کے لیے عدالت جا رہی تھی۔ مقابل کے نزدیک یقیناً اس کے یہ جرم ناقابل معافی تھے، جو اس کی سزاؤں کے خوف سے اس کے حکم پر سر ہلانے پر مجبور تھی۔ گڈ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں دلہن کے طرح خود کے لیے سجے سنورا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چومتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش میکانکی انداز میں واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرمش ڈیپ ریڈ کلر کے بلاؤز اور لہنگے میں ملبوس تھی۔ بلاؤز فل سلیوز پر مشتمل تھا، مگر بے حد فٹنگ میں تھا، جس کے نیچے وہ زنک کلر کے کام پر مشتمل گھیراؤ دار لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سلکی نم زدہ بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ اس کی پشت بیک لیس تھی، جو نازک سی موتیوں کی ڈوریوں پر مزین کراس ورڈ میں بندھی اس کی پشت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی دودیا پشت ان ڈوریوں سے مکمل طور پر عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں برش کرتے اپنے بالوں کو سمپل سے جوڑے میں قید کر گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موتیوں کا گجرا اٹھاتے جوڑے پر لپیٹ گئی تھی۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا میرون اینڈ گرین زرکون سے مزین چڑاؤدار ہیرے کا نیکلس پہن رہی تھی، جو اس کی دودیا گردن کی زینت بنتے مزید دمکنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کے بڑے بڑے ہیروں کے ٹوپس پہننے لگی۔ وہ اب کپکپاتے ہاتھوں سے مانگ ٹیکا اپنے بالوں میں لگا رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کانچ کی سرخ چوڑیاں وہ اپنی کلائیوں پر پہننے لگی۔ وہ ڈریسنگ مرر میں دھندلائی گلابی آنکھوں سے دیکھتے اپنی سنہری رنگت پر فاؤنڈیشن لگانے لگی، جس سے اس کی سنہری جلد مزید چمکنے لگی تھی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے بلش آن چیکس ہائی لائٹر لگاتے اب اپنی آنکھوں پر گولڈن کلر کا شیڈ لگا رہی تھی۔ گنہری پلکوں پر مسکارے کا کوٹ کرنے سے اس کی پلکیں پہلے سے زیادہ گنی اور ترچھی ہو گئی تھیں۔ کاجل کی تہ لگاتے اس کی آنکھوں میں ٹہرے موتی ٹوٹ کر اس کے آرس پر بکھرے تھے۔ اتنا تڑپ کیوں رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے آریان خانزادہ تمہیں اپنی جسم کی گرمی دینے والا ہے؟ تمہیں چھوتے ہوئے بھی مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ آریان خانزادہ نے آج تک جھوٹا نہیں کھایا کسی کا، مگر تم جیسی جھوٹی خلیص لڑکی کو چھونا پڑے گا۔ تم میرے لیے اتنی ناپاک ہو، میں تم جیسی عورت کے ساتھ اپنا بستر بھی نہ گندا کروں۔ تمہارے اندر اس بد کردار حاکم اور رائنا خان کا خون ہے۔ تم اپنے وجود سے میری حویلی گندی کر چکی ہو۔ آریان خانزادہ کے لفظ اس سے پگھلے شیشے کی طرح اپنی سماختوں میں اترتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ جب جب حق لینے کی بات کرتا تھا اس کے بولے گئے لفظ اس کی روح کو جلانے لگتے تھے۔ وہ کسی مرد کی جھوٹن نہ تھی، وہ جھوٹی نہ ہو کر بھی جھوٹی ٹھہری تھی، بد کردار نہ ہو کر بھی بد کردار ٹھہری تھی۔ وہ اذیت و کرب سے آنکھیں موند گئی۔ اس بلیڈ تھسبیسٹ کا ایسا خوف چھایا تھا کہ وہ کسی روبوٹ کی مانند اس کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ اس نے ریڈ کامدار دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اسے پنس کے ساتھ بالوں میں اٹیچ کیا۔ وہ اپنا ہی روپ دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی۔ وہ مجسم ہو چکی تھی۔ وہ 5 بار دلہن بن چکی تھی۔ پہلی بار 18 سال کی عمر میں ساحر کے لیے سرخ جوڑے میں ملبوس لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے دلہن بنی تھی، مگر وہ آیا ہی نہ تھا اسے رخصت کروانے۔ وہ رخصت بھی ہو گئی مگر اس نے اس کا وہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ زرمش نے ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے پرسوز ہچکی لی۔ دوسری بار وہ جے کے لیے سجی سنوری دلہن بنی تھی۔ اس بلیڈ تھسبیسٹ نے اس کا وہ سجا سنورا روپ دیکھا، پھر اس کے نکاح میں سج سنور کر چلی آئی۔ وہ پھر سے اس بلیڈ تھسبیسٹ کے ساتھ دوسری بار نکاح کے لیے سجی سنوری تھی۔ اس نے اس کا روپ تہس نہس کیا مگر وہ پیار عزت نہ دے سکا جو ہر عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ آج پھر وہ اس بلیڈ تھسبیسٹ کے لیے سجی سنوری تھی، مگر آج جیسا روپ اس پر کبھی نہیں آیا تھا۔ اتنا روپ تو جب اس نے خود کو سائر کے لیے سجایا تھا تب بھی نہیں آیا تھا۔ آج کیوں اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا کہ آئینہ تک سہن نہیں کر پا رہا تھا؟ ایسا لگتا تھا ابھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جائے گا۔ کسی کا بھی پیار اس کا مقدر کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بلیڈ تھسبیسٹ آج حاکم خان اور رائنا کی بیٹی کو سزا دینے کے لیے یہاں لایا تھا۔ بستر پر روندنے سے بہتر سزا کیا ہو سکتی تھی بھلا؟
آریان خانزادہ سگریٹ کا جلتا ٹوٹا انگلیوں میں دبائے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اپنی نگاہیں جلتے آتش دان پر جمائے ہوئے تھا۔ وہ حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی سے شدت سے عشق کرتا تھا، یہی بات اس کے وجود کو جلائے ہوئے تھی کہ وہ حاکم خان اور رائنا کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا تھا، وہ بھی پاگلوں والا عشق۔ مگر اذیت یہ تھی، وہ اس سے جتنا مرضی عشق کرتا ہو، وہ حاکم خان کی بے رحمی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زرمش کو جب جب تکلیف تھی، وہ اذیت ناک لمحات اس کی آنکھوں کے آگے آ رہے تھے، مگر وہ اذیت کی انتہا پر ہوتے ہوئے بھی اپنے دل میں اس کے لیے رحم دلی کا جذبہ مفقود پاتا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون اسے اس کے لیے کبھی رحم دل نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ وہ بارش میں بھیگتی ساحر ساحر پکارتے آنکھوں کے پردے پر لہرائی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ عشق اگر حاکم خان کی بیٹی سے ہو گیا تھا، مگر ایک ایسی لڑکی سے تو ہوتا جو مکمل طور پر اس کی ہوتی۔ آخر وہ اس دن کیوں ہوش و خرد سے بیگانہ اسے پکار رہی تھی؟ سوات جیسے شہر میں وہ اپنی چادر سے بے نیاز برستے آسمان کو دیکھتے کیوں ایک غیر مرد کو روتے ہوئے پکار رہی تھی؟ وہ کیوں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ حاکم خان اور بھائی حیدر خان کا نام تک بھول گئی تھی؟ ابھی ایسا بھی کیا کیا تھا سائر نے اس کے ساتھ کہ وہ اپنا آپ تک بھول گئی؟ کیا وہ سائر خان سے شدت سے عشق کرتی تھی، اس کے لیے اپنا آپ نچھاور کر دیا تھا اور وہ اسے روند چکا تھا؟ وہ حاکم خان اور حیدر خان کے ڈر کی وجہ سے اپنی یادداشت کھونے کا ڈرامہ کر رہی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں کو مزید اذیت ناک بناتے درد و کرب سے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ ان بلی آنکھوں سے روح میں اتر جانے والا عشق ہو گیا، مگر آنکھیں تو رائنا جیسی تھی، بے وفا، دھوکے باز۔ خلا کے پیپرز پر اس کے سائن یاد کرتے وہ کرب و اذیت سے جلتے سیاہ راکھ میں تبدیل ہوا تھا۔ وہ آج بھی اس ٹراما میں جی رہا تھا جہاں عورت کے لیے اپنی محبت، اپنے عشق کے علاوہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ جیسے رائنا خان نے حاکم خان کے لیے سب کو برباد کر دیا، جیسے اشال فارس خان نے المیر خانزادہ کے لیے خود کی جان لے لی تھی۔ عورت صرف نامحرم کے ہی عشق میں ہر حد تک گر سکتی ہے، ہر حد تک جا سکتی ہے، جیسے رائنا خان گر گئی، جیسے اشال فارس خان چلی گئی۔ کوئی فرق نہ تھا ان دونوں میں، دونوں نے یہ بھیانک قدم اٹھاتے اپنے پیاروں کو نہ سوچا تھا۔ وہ آج بھی ہر عورت کو دیکھ کر سوچتا تھا تو رائنا خان کی بیٹی کیسے اس کے قابل اعتبار ٹھہرتی۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں کے پوروں سے مسلتا کمرے کی جانب بڑھا۔ آریان خانزادہ کمرے کے دروازے کے وسط میں ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں اس پر بجلیاں گرا چکی تھی۔ اس نے اسے حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اس سے زیادہ کوئی لڑکی حسین لگ نہیں سکتی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں دلہن کی طرح سجری اس کے سامنے کھڑی اسے سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجسم تھا، بالکل بے حس و حرکت کھڑا تھا، جیسے وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا بدلہ نہیں، صرف اس کا عشق تھی۔ اسے اسی سرخ لباس میں جے کے محل میں دیکھ کر وہ جل کر راکھ ہوا تھا۔ وہ جے کے سے جیلس ہوا تھا، شدت سے جل اٹھا تھا۔ اس کی روح میں بھی چنگاریاں اٹھی تھی، مگر جیسے سے شاید انسیکیور نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس سے ڈر کر جے کے پاس گئی ہے، مگر وہ سائر خان سے ہمیشہ انسیکیور رہا۔ وہ اس سے اتنا انسیکیور رہا کہ اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ نکال سکا۔ سامنے کھڑی لڑکی اگر اسے انسیکیور کروا سکتی تھی تو صرف سائر خان سے، جس کے لیے وہ سڑک پر کھڑی خود سے بیگانہ تھی۔ ان ہیزل گرے آنکھوں میں جتنی شدت کا عشق اس سائر خان کے لیے دیکھا تھا وہ آج تک بھول نہیں سکا تھا۔ اس کے بعد تو وہ ان آنکھوں میں خود کے لیے ڈر، خوف دیکھتا رہا۔ وہ ان آنکھوں میں خود کے لیے ڈر، نفرت دیکھ سکتا تھا، مگر کسی اور کے لیے عشق نہیں۔ اسے یہ ڈر، خوف ہی ہمیشہ چاہیے تھا۔ ایک بار اور کسی کے لیے عشق کی پرچھائی دیکھتا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ خلا کے پیپرز پر سائن دیکھتے وہ پھر سے انسیکیور ہو گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر کسی کے پاس بھی جا سکتی تھی، اگر وہ سائر کے پاس چلی جاتی۔ ساحر نام ہی اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا تھا۔ وہ اس کے پاس واپس چلی جاتی، وہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکتا۔ اسے کسی کے بھی پاس دیکھ کر وہ مر جاتا۔ اس کی انسیکیورٹی نے سامنے کھڑی لڑکی کو آج مکمل اپنا بنانے کا سوچا تھا۔ وہ بنا سانس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی رائنا حاکم خان کی بیٹی نہیں تھی، وہ اس کی تھی، صرف اس کی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا، وہ یقین کر رہا تھا،
دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں میں تجھ بن جینا نہیں ہے، مجھ میں اب کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ اس کے قدم آہستگی سے اس پری پیکر وجود کی طرف بڑھ رہے تھے جو اس کی روح میں رہتی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ وہ اس کا پیچھے کی طرف قدم بڑھانا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ سانسیں جیسے سینے میں اٹکی تھیں، وہ کیسے اب اس سے دور جا سکتی تھی؟ وہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بازوؤں کے مسلز کو دیکھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں اب خوفزدہ ہوتے نگاہیں جما گئی۔ آریان خانزادہ اس کے خوبصورت نقوش پر گہری گرم نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ دونوں کی ناہموار بے ترتیب دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں شد و مد سے بج رہی تھیں۔ وہ اس کی کمر میں اپنا حصار مزید مضبوط کر گیا۔ زرمش کی نازکی اس کے سینے سے ٹچ ہوتی زرمش کو مزید کانپنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ اسے آج خود سے دور نہیں کر رہا تھا، ورنہ اکثر وہ اس سچویشن میں اس سے کرنٹ کھا کر دور ہو جاتا تھا یا وہ اپنی حالت کی وجہ سے پسینے سے تر ہونے لگتا تھا۔ آج وہ اسے خود میں بینچتے جا رہا تھا۔ زرمش اس کی بے باکی پر اس کی گرفت میں مچھلی سی تھی۔ مائی لیڈی لو، آج کی رات ڈرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کو جی بھر کے پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے سرخ یاقوتی ہونٹوں کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھو گیا تھا۔ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کی قربت، اس کی بے باکیوں سے مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ادھر تنہا تھی۔ بلڈ تھس بیسٹ کا خوف اس کے بدن سنسنی خیز لہریں دوڑا رہا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ڈریسنگ مرر کی ٹیبل پر بٹھاتے اس کے اطراف میں مرر پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا۔ تم اس روئے زمین کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ میں نے تم جیسی خوبصورتی اور سکون کہیں نہیں پایا۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے انگوٹھا رگڑ رہا تھا جو اس کا اوبسیشن تھے۔ وہ اس کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہاتھ بے حد نرمی سے جکڑ گیا۔ وہ ایک بے حد نرمی سے اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ چوڑیاں کھنکی سی تھیں۔ وہ ان کی مدھر دھن سنتے مسکرایا تھا۔ اب سے ہر روز رات کو کانچ کی چوڑیاں پہن کر میرے پاس آنا مسز خان۔ صرف ایک یہی دن ہے جو مجھے اس گولی کی دردناک آواز سے نجات دلاتی ہے جو بابا نے خود کو ماری تھی۔ اس کی گرفت زرمش کی کلائی پر یکدم سرد ہوئی تھی۔ زرمش اس کی سختی پر خوفزدہ ہوتے مرر میں سمائی تھی۔ چوڑیاں ارتعاش کرتے کھنکنے لگی تھیں۔ ڈرو مت مائی لیڈی لو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر ہاں، حاکم خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ بابا ہیں وہ میرے۔ اس کے سرخ یاقوتی لبوں نے جنبش کی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے یہ لفظ سنتا بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر مزید خوفزدہ ہوتے کانپنے لگی۔ فارس خان بھی میرا باپ تھا مسز خان، تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ کسی کو نظر نہیں آتی۔ دو عورتوں سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ نہ موم کو میری تکلیف نظر آتی ہے نہ تمہیں۔ مجھے سزا دینے کے لیے موم نے میرے خلاف محاذ آر.آئی قائم کر لی ہے۔ جس ڈیوٹی، جس فرض کے لیے میں نے اتنی صحبتیں اذیتیں کاٹیں، موم اسے ہی بیچ میں لے آئی ہیں۔ وہ اس کی چوڑیوں پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے رنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زرمش سانس روکے سن رہی تھی۔ اسے نہ اس کی باتیں سمجھ آ رہی تھی نہ اس کا نرم لہجہ۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس کا نرم لہجہ سرد ہوا تھا۔ زرمش کی سانسیں مزید سینے میں اٹکی تھیں۔ خلا کے پیپرز پر سائن کیے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں 2 بار۔ وہ پیپرز فلش آؤٹ بھی نہیں کیے تھے۔ وہ اب بے حد سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے پتھر بنی دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم اس کے سرخ یاقوتی ہونٹوں پر جھکتے اس میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ زرمش کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی سینڈیوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے اپنی سانسوں سے اس کی سانسیں انہیل کر رہا تھا۔ زرمش کے کپ کپاتے ہاتھوں کی گرفت اس کی سینڈوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کی تال میل کرتے اس سے علیحدہ ہوا۔ زرمش اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آریان اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لپسٹک ہونٹوں کے کناروں تک پھیل چکی تھی۔
ہونٹوں پر تو لپسٹک رہی ہی نہ تھی، اب وہاں اس کی شدت کا گہرا رنگ تھا۔ اب سانس مت روکنا، اسی طرح تمہاری سانسیں واپس لاؤں گا۔ مجھے یقین ہے تمہیں یہ طریقہ ذرا پسند نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رگڑنے لگا جو اس کی شدت سے کندھار تھے۔ اینڈ مائی لیڈی لو، ڈیو ٹو مائی کس یور بریتھ ول گیٹ ایون مور ریگڈ، بٹ آئی ایم سوری، دس از دا اونلی وے آئی ہیو اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ۔ مائی لیڈی، میری کس سے تمہاری سانسیں مزید اکھڑیں گی، مگر آئی ایم سوری، میرے پاس یہی طریقہ ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ زرمش گہری سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ بلڈ تھسبیج کی نرمی میں وجود کو منجمد کرنے والا اثر تھا اور وہ منجمد ہو رہی تھی۔ وہ برف کی طرح جم رہی تھی۔ ان کے بیچ بھی ایک برف کی دیوار تھی جو وہ ہمیشہ اپنے لفظوں، اپنے سلوک سے کھڑی کرتی آیا تھا۔ برف مضبوط ہو گئی تھی، کبھی نہ پگھلنے والی۔ بہت نالائق اسٹوڈنٹ ہو تم، رٹا لگا کر بھی بھول جاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا جو مجسم تھی۔ آئی لو یو۔ آریان خانزادہ کے لفظوں پر زرمش کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھی۔ وہ اس کے ایکسپریشن پر کہکا لگا گیا تھا۔ یہ بولو مائی لیڈی لو، مجھے 3 لفظ تمہارے لبوں سے سننے ہیں۔ ان خلا کے پیپرز پر سائن کرنے کے تمہاری صرف یہی سزا ہے۔ وہ زرمش کی ناک کے ساتھ اپنی ناک انہیل کرتے اس کی گردن میں منہ چھپائے، اس کی کستوری خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا جو اس کے خواص معطل کر چکی تھی۔ بولو۔ وہ اس کی خاموشی پر گردن میں منہ چھپائے ہو رہا تھا۔ آئی لو یو۔ زرمش کے لب کپ کپائے تھے۔ آئی لو یو۔ وہ اس کے نیکلس کے اوپر لب رکھ رہا تھا۔ نرم آواز نرم تھی۔ آئی لو یو۔ وہ بھی نرم آواز میں بولی تھی۔ آئی لو یو۔ وہ اس کی تھوڑی کو اب نرمی سے چوم رہا تھا۔ آواز میں اب نرمی مفقود تھی۔ آئی لو یو۔ زرمے کی آواز بھی سخت ہوئی تھی۔ آئی لو یو۔ وہ نرمی سے اس کا ٹاپس اتارے اس کے کان کی لوک کو لبوں میں دبا گیا۔ آواز سرگوشی میں ڈلی تھی۔ آئی لو یو۔ وہ بھی مدھم سرگوشی کر گئی تھی۔ زرمش کی اداؤں پر آریان خانزادہ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ دل پہلو میں شدت سے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ معصوم تھی، وہ صرف معصوم تھی، وہ مان رہا تھا، وہ مان چکا تھا۔ آئی لو یو۔ اس کے کان کی لوک کو چومتے ہوئے اس کی کنپٹی پر آیا۔ اب اس کے لب اس کی کنپٹی پر سرایت کر رہے تھے۔ لہجہ گمبھیر ہوا تھا، سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ اس کی دوپٹے میں لگی پنس نرمی سے اتارنے لگا۔ آریان نے اس کی خاموشی پر اوپر ہوتے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا۔ آئی لو یو۔ اس کے لب جیسے اسی کے انداز میں ایک گمبھیرتا آواز میں ڈلے تھے۔ آئی لو یو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخا تھا۔ آئی لو یو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ بولتی رہو مسز خان، یہ لفظ سکون دیتے ہیں۔ وہ اس کی طرف گرم نگاہوں سے دیکھتے اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ آئی لو یو۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے اس کی سینڈوں کو جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں عجب سی سرخی، عجب سی دیوانگی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے مہکے وجود کو اٹھائے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے کمرے کی تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ اب کمرے میں ایک ہی لیمپ چل رہا تھا جس کی ہلکی مدھم روشنی کمرے کو خوابناک بنا گئی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے پھولوں سے نازک مخملی وجود کو بیڈ کے وسط میں لٹا گیا۔ آئی لو یو۔ وہ اسے سراسیمگی سے دیکھتے مسلسل آئی لو یو کی گردان کر رہی تھی۔ وہ اس پر گھٹا بن کر چھاتے اس پر مکمل حاوی ہوتے، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے جوڑے کو کھولنے لگا۔ موتیوں کا گجرا ٹوٹ کر آریان خانزادہ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ گجرا اب اس کے چہرے پر ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے اپنے لبوں سے ان بکھرتے پھولوں کو چننے لگا۔ وہ خوف سے مچلتے سسک اٹھی تھی۔ وہ اوپر ہوتے اپنی سینڈو اتار گیا۔ زرمش کی رہی سہے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مقابل اس پر بلڈ تھسبیج لگتا تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک جاتی، مگر وہ بلڈ تھسبیج نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھر بھی خوف سے مر رہی تھی۔ مقابل کا کون سا روپ جان لیوا تھا وہ موازنہ نہ کر پا رہی تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے گردن پر نمودار ہوتے موتیوں کو لبوں سے چن گیا۔ زرمٹ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا نیکلس نرمی سے اتار گیا۔ اب وہ بہت نرمی سے اس کی گردن پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ اس کے نیچے دبی کپ کپا رہی تھی۔ ڈرو مت مسز خان، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ اگر کرنا ہوتا میں تمہیں اپنے نکاح کی رات کو ہرٹ کرتا۔
جب میرے دل میں تمہارے لیے بے حد غم و غصہ تھا۔ میں تمہارے لیے بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہوں، وحشی درندہ ہوں، مگر اس معاملے میں کبھی تم پر درندگی نہیں ڈھاؤں گا۔ وہ بے حد نرمی سے بولتے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں ایک ایک کرتے کھول گیا۔ زرمش اپنا بھاری بلاؤز اپنے بدن سے ڈھلکتا محسوس کرتے خود کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اپنے بلاؤز کو جکڑ گئی۔ وہ مسکراتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے رول ہوتے اس کے نازک مخملی وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ کا گرم ہاتھ اس کی پشت پر نرمی سے سرسرا رہا تھا۔ بلاؤز جھلکتا جا رہا تھا، وہ اس پر عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کلائی کو جکڑے اس کی چوڑیوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ کمرے میں چوڑیوں کی مدہر کھنک گونج رہی تھی۔ مسز خان، تمہارے گالوں سے مجھے اوبسیشن ہے۔ آریان اب اس کے گالوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے اسے اپنے نیچے کرتے وہ وائد لیمپی بجھا گیا جس سے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ سانسیں اور دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ ایک وجود کا دل آج اپنے عشق کو مکمل پا لینے کی وجہ سے تیزی سے دھڑکتا کانوں میں بج رہا تھا۔ دوسرا وجود خوف سے دھڑک رہا تھا جو اسے پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں خوف اور نفرت کے سوا کچھ نہ ڈھونڈ سکی تھی۔ جسم کے ساتھ جسم مل رہے تھے، پردے اترتے بیڈ سے نیچے گرتے چلے گئے تھے۔ کمرے میں گمبھیر معنی خیز ساز گونج رہا تھا۔ وہ خوف اور سردی سے بری طرح کانپتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں سما رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر گرم کمبل کرتے اسے خود کے ساتھ بھینچتا جا رہا تھا۔ جسم پسینے سے تر تھا اور وہ پھر بھی سردی سے کپکپا رہی تھی۔ آریان کے نرم لب اس کے چہرے کے نقوش سے ہوتے اس کی گردن اس کی گہرائیوں پر محو سفر کرنے لگے۔ چوڑیوں کی کھنک بڑھتی جا رہی تھی، سانسوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسوں سے سانسیں انہیل ہوئی، جسم سے جسم ملا تھا۔ ایک دوسرے کے جسموں کے سپارک سے وہ دونوں اب پسینے سے تر ہوئے تھے۔ کمرے میں جلتا آتش دان میں شعلے بھڑکتے جا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی، وہ اسے مکمل طور پر پا چکا تھا۔ زرمش کو اپنا وجود آرے کی طرح کٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لبوں سے دل ہراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہوش گنواتا دیوانگی کے عالم اس پر برستا جا رہا تھا۔ زرمش کی چیخ کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی دیوانگی شدت اختیار کر گئی تھی۔ زرمش کو اپنا وجود ٹرک کے نیچے کچلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مقابل کو سہن نہیں کر پا رہی تھی، نہ وہ اسے سہن کرنا چاہتی تھی، نہ وہ اس کے ساتھ نرم تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر عقیدت سے چوم رہا تھا، مگر وہ یہ یاد رکھے ہوئے تھا کہ وہ اس سے پہلے کسی اور کی بھی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کر کے بھی اعتبار نہ کر پایا تھا۔ آج کی رات صرف ملن کی رات نہ تھی، بہت سی رازوں سے پردہ اٹھنے کی رات تھی، جس میں وہ اب ہمیشہ اس نازک وجود کے لیے بلڈ تھرسٹ بیسٹ رہنے والا تھا۔